الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، بعض اخلاقی برائیاں اور ان کا سد باب سورہ حجرات کی روشنی میں آج کا یہ موضوع آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے ناظرین، سورہ حجرات ہم نے بار بار سنا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اسے بار بار پڑھا بھی ہوگا، تلاوت بھی کی ہوگی، کہ آپ نے معنی اور مفہوم پر بھی غور کیا ہے؟ ایک بار آپ کے گھر میں قرآن ہوگا، تفاسیر ہوں گی، آپ اٹھائیے اور ترجمے کے ساتھ سورہ حجرات کو پڑھیے، آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے کچھ اخلاقی اور سماجی برائیوں کا ذکر کیا ہے، اس میں کچھ ضابطے دیے ہیں سوسائٹی میں رہنے کے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارے گھروں میں خوشیوں کی بہاریں آئیں گی، ہمارے سماج میں امن و سلامتی کی بہاریں آئیں گی، اور ہم خود بھی امن و شانتی کی زندگی بسر کرتے ہوئے دوسروں کے لیے امن و سلامتی فراہم کر سکیں گے۔ آئیے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 11 ان کے بیچ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر یہ لوگ صبر کر لے جاتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 5 ہے۔ یہ آیت، اس کا ایک شان نزول ہے، یعنی خاص موقع پر یہ آیت اتری ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 488 پر نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، قبیلہ بنو تمیم، اس کے کچھ اعرابی یعنی دیہات کے رہنے والے لوگ، قبیلہ بنو تمیم دیہات میں آباد تھا، وہاں سے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کے کمرے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے آپ کو پکارنے لگے، یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئی، بار بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو پکار رہے تھے۔ ادب اور تہذیب کا نام و نشان نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا کوئی پاس و لحاظ ان کے ہاں نہیں تھا۔ ادب و احترام کے جو تقاضے تھے انہوں نے اسے ملحوظ نہ رکھا، عرش والے کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرما دی کہ کاش یہ لوگ صبر کرتے، انتظار کر لیتے یہاں تک کہ یہ نبی خود نکل کر ان کے پاس آتے، پھر یہ باتیں کر لیتے تو ان کو انجام کے لیے بہتر ہوتا، لکان خیر لہم۔ لیکن انہوں نے نبی کی شان اور عظمت کو نہیں پہچانا، آپ کا ادب و احترام، اس کا جو تقاضا تھا انہوں نے پورا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ آپ کا ہم مسلمانوں پر حق ہے، ہمیں بجا لانا چاہیے۔ خود اللہ رب العالمین نے، پیارے ناظرین، قرآن کریم میں جو لب و لہجہ اپنے نبی کے لیے اپنایا ہے کتنا پیارا ہے۔ پورے قرآن کو آپ پڑھ ڈالیے، کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ نہیں کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، کیا کہا اللہ نے؟ پڑھیے سورہ تحریم، اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام کرتے ہو وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا۔ اللہ رب العالمین
بے شمار آیات میں یا ایھا النبی کا خطاب آپ کو دیتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنے پلو، اپنی چادریں ڈال لیا کریں، اس سے ان کی پہچان ہو جایا کرے، یا ایھا النبی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الرسول، سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 67 پڑھیے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پر جو اتارا گیا ہے آپ اسے پہنچا دیجئے لوگوں تک۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ پیارے ناظرین، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ نے خود قرآن کریم میں اپنے پیارے نبی کو یا محمد نہیں کہا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں کو ادب سکھایا ہے کہ دیکھو عرش والا اگر اس آخری نبی کو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہتا ہے تو اے اس نبی پر ایمان لانے والوں، تم اپنے نبی کا ادب و احترام کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کے ساتھ ان کی عظمت شان کا جو تقاضا ہے اسے کیوں نہیں بجا لاتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو تنبیہ فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم پر نادانی میں پل پڑو، اقدام کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر اپنے کیے پر تمہیں پچھتانا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ آیت کریمہ اس کے بارے میں مختلف شان نزول بیان کیا جا رہا ہے۔ ولید بن عقبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، کہ بنو المستلق قبیلے میں صدقات و زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا گیا ان کو، تو آ کر انہوں نے خبر دی کہ وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کر لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ولید بن عقبہ وہاں گئے ہی نہیں ہیں، اور اسی طرح کی رپورٹ انہوں نے ایسے ہی آ کر دے دی۔ لیکن پیارے ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، اور امر واقعہ بھی یہ نہیں ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ کیا۔ اس لیے میں یہاں مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شان نزول میں یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ مستند واقعہ نہیں ہے، لیکن بہرحال شان نزول کچھ بھی ہو، یہ بات تو ہمیں ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سماج میں رہنے والے انسانوں کو ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ دے دیا ہے کہ اگر کوئی خبر آئے آپ کے پاس، آپ کے کانوں میں کوئی بات ایسی پڑے، تو دیکھو فوراً ہی جذبات میں آ کر اقدام نہ کر بیٹھو، اس سلسلے میں تحقیق کر لو۔ بطور خاص اس وقت ضرور تحقیق کرو جب خبر دینے والا بد کردار ہو، فاسق ہو، تو ضرور تمہیں تحقیق کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے کہنے پر کوئی اقدام کر بیٹھو اور بعد میں پچھتاوا ہو کہ اے کاش ہم نے تحقیق کی ہوتی۔ اس لیے اگر ہم اس آیت پر عمل کریں، اپنے سماج میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے، آنے والی خبریں، لانے والے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر تحقیق کے لیے قدم اٹھائیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی بڑی ہی پرسکون زندگی آپ گزاریں گے۔ سماج کے لوگ اگر اسے اپنا لیں، سماج اور سوسائٹی میں امن و شانتی کی بانسری لوگ بجائیں گے۔ صرف یہ تحقیق سے پہلے کوئی اقدام نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والی خبریں جو بھی ملتی ہیں اس سلسلے میں ہمیں قرآن کے ضابطے کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے بیچ اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر یہ بہت سارے معاملات میں تمہاری بات ماننے لگ جائیں تو تم دشواری میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، سنوار دیا ہے، ایمان کو بٹھا دیا ہے تمہارے دلوں میں۔
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے تمہارے لیے کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول کا وجود یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کا ادب و احترام بجا لایا جائے۔ اور اے مومنو، اے ایمان لانے والو، دیکھو یہ جو معاملات تمہارے سماجی ہیں، تم ان میں اپنی بات رسول کو مت منوانے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا ہو جائے کہ یہ تمہارے ہر مشورے پر، تمہارے ان معاملات میں عمل کرنے لگ جائیں، تمہاری بات ماننے لگ جائیں، تو یہ تمہارے لیے دشواری کا سبب ہے۔ آج تمہارا ایک آدمی آ کر کہے گا اللہ کے رسول ایسا کرو، کل کو دوسرا آدمی کہے گا نہیں دوسرا کرو، تم خود آپس میں کشمکش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو ایسا کرو، اس رسول کے حوالے کر دو، تمہارے معاملات کو یہ سلجھائیں گے، اس لیے کہ یہ تمہاری مصلحتوں کو بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ ان کے پاس تو جبریل آتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس کی روشنی میں یہ تمہارے مسائل کو سلجھا دیں گے، اس کا حل پیش کر دیں گے۔ تو دیکھو، رسول کی پیروی تم کرو، یہ معاملات اپنے ان کے حوالے کر دو، ان سے مشورہ لو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ رسول جو حکم دے اس کے مطابق چلو۔ تم رسول پر یہ بات لازم نہ کرو کہ وہ تمہاری بات مانیں، تمہارے مشورے کو تسلیم کریں، تمہارے پیچھے چلیں، بلکہ تم رسول کے پیچھے چلو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ اس آیت کا مقتضا اور تقاضا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اہل ایمان کے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، نافرمانی کو، کفر کو، گناہ کو اللہ رب العالمین نے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اور اے ایمان والو، یہی تو دلیل ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ یہ آیت صحابہ کرام کی تعریف میں ہے، اسی لیے اللہ آگے کہتا ہے فضلا من اللہ و نعمہ، ان کو جو ہدایت ملی ہے یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی بے شمار آیات قرآن کریم میں ہیں جو صحابہ کرام کے محاسن، ان کی خوبیاں بیان کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین جس کی خوبی بیان کرے، اللہ رب العالمین جس کو ہدایت یافتہ کہے، کیا اس کے ہدایت یافتہ ہونے میں کوئی شبہ ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ تو صحابہ کرام ہدایت یافتہ تھے، اللہ رب العالمین نے ایمان انہیں دیا اور ان کے دلوں میں اسے مزین کر دیا تھا۔ اللہ ہمیں بھی انہی کی طرح ایمان اور اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا، جاننے والا اور بڑا حکیم و دانا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان میل ملاپ کرا دو، صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو وہ جماعت، وہ گروہ جو زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف تم سب مل کر کے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، اللہ کے فیصلے کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ گروہ پلٹ آتا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعدل، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف ہی سے کام لو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک ضابطہ ہمیں دے رہی ہے کہ اگر اسلامی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ جتھے بندی کر لیں، حالانکہ وہ اہل ایمان ہیں، اور ایک گروہ دوسرے کے خلاف قتل و قتال کے لیے امٹ پڑے، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں، تو مسلمانوں کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ وہ تماشائی بن کر نہ دیکھیں، مومنوں کی ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلائیں کہ آؤ، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا قومی حمیت ہے؟ کیا قبیلے کی حمیت ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آؤ قرآن و حدیث پر پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کے فرمان کو حکم تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہ جو فیصلہ ہمیں سناتے ہیں اسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔
آؤ قرآن و حدیث کی طرف انہیں بلاؤ اور ان میں صلح کروا دو۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں دو گروہ جو لڑ رہے ہیں اللہ نے ان کو مومن کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ کہ قتال کرنا آپس میں یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس گناہ کو کرنے کی وجہ سے مومن اور موحد وہ کفر کے دائرے میں نہیں جاتا ہے، وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ نے خود کہا من المؤمنین، یہ دونوں جماعتیں مومنوں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعتوں کا نام لے کر انہیں نعوذ باللہ مجرم قرار دیتے ہیں۔ کیا یہ انصاف والی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ یہ مومن ہیں، اور کیا کہنا ان صحابہ کرام کا اللہ نے جن کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اہل ایمان انصار و مہاجرین میں سے جو سابق اور مقدم ہیں، پہلے ایمان لائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ، بے شمار صحابہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار بن گئے، یعنی السابقون الاولون کی تبلیغ پر جو لوگ بعد میں ایمان لائے۔ اللہ ان دونوں گروہوں کے بارے میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ لوگ بھی اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جس سے اللہ خوش ہو جائے کیا اس سے ناراض ہوگا؟ اللہ تو اس لیے خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماضی، ان کے حال، ان کے مستقبل سب کی خبر رکھتا ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو اس وقت کے لیے تھا جب وہ اچھے اعمال کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن نبی جب چلے گئے تو نعوذ باللہ یہ صحابہ کرام کا عمل بدل گیا، اس لیے اللہ کا حکم بدل گیا۔ بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، حاشا وکلا، یہ گمراہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے لیے خوشی کا اعلان کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اس آیت کے مطابق ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہے کہ صحابہ اور صحابیات کی جماعت جو ایمان لائے، نبی کو دیکھا اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی، سب کے سب جنتی ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم ان کو مجرم گردانیں تو میرے بھائیو یہ انصاف کی بات نہیں ہے، ہمیں انصاف کی بات کہنے کی تلقین اللہ فرما رہا ہے۔ تو مومنوں کی جو بھی جماعتیں، چاہے اس وقت ان کی لڑائیاں ہوئی ہوں جنگ جمل یا صفین کے شکل میں، یا آج اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں، تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلائیں، ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ان میں سے ایک جماعت اپنے موقف پر ڈٹی ہے، وہ دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے تیار ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو وہ جماعت جو باغی بن چکی ہے، اللہ کے حکم کو، اللہ کے فیصلے کو نہیں تسلیم کر رہی ہے، اس کے خلاف تم سب مل کر کے لڑو، قتال کرو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک حدیث آپ کو یاد دلاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور کا کام ہے، اور اسے قتل کرنا یہ کفر کا کام ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ناظرین کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لڑو، جی تو کیا دونوں میں کنٹریڈکشن نہیں ہے؟ نہیں، کوئی کنٹریڈکشن نہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اپنے بھائی سے بلا وجہ لڑنا، قتال کرنا یہ حرام ہے، کفر کا کام ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہاں کہتا ہے کہ اگر دو جماعتیں لڑ پڑیں ان میں صلح کراؤ، لیکن ایک جماعت اگر اپنی قبائلی حمیت اور کسی اور حمیت کی بنیاد پر زیادتی کرنے پر تلی ہوئی ہے، باغی بن گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے تک تسلیم نہیں کر رہی، تب ایسے کے خلاف لڑنا حلال، جائز، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں، راضی ہو جائیں، توبہ کر لیں، اور وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اپنے ہتھیار ڈال دو۔ تو یہاں پر ایک جواز ہے اس کا کہ بغاوت کرنے والی جماعت اس کے خلاف ہمیں لڑائی کرنا ہے۔ اللہ نے گویا وجہ جواز فراہم کیا ہے۔ عام طور سے قتال کرنا کفر ہے، لیکن اگر یہ اسباب موجود ہوں تو سماج اور سوسائٹی کو امن و شانتی فراہم کرنے کے لیے ہمیں ایسی باغی جماعت کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اگر یہ جماعت لوٹ آتی ہے، یعنی اللہ کے فیصلے کو، رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لیتی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کر دو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کے قبیلے کا ہو کر دوسرے کے خلاف زیادتی مت کر بیٹھو، انصاف والی بات کرو۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کیونکہ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں ہی کو پسند فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ جس کو پسند کر لے، جس کو محبوب بنا لے، تو اللہ تعالیٰ
اس کو اچھا جزا، اس کو اچھا بدلہ عطا فرمانے والا ہے. یہ مطلب ہے اللہ کی خوشی، اللہ کی پسندیدگی کا نتیجہ یہی ہے کہ ہمیں اچھا ریوارڈ اور اچھا ایوارڈ ملنے والا ہے، یعنی انشاءاللہ آخرت میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ در حقیقت ایمان لانے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، میل جول کرا دو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپناؤ. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ آیت اس سے پہلے والے آیت کی تائید کر رہی ہے. اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم اہل ایمان ہو، اور اہل ایمان ان کی اصل یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں. اور جب سب ایمان والے ہیں تو آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، آپس میں بغض حسد کینہ کپٹ نہیں رکھنا چاہیے، سب بھائی بھائی ہو. تو اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی اٹھ نکلے، ہتھیار اٹھا لے، تو میں کی نوبت آ جائے، فاصلحوا بین اخویکم، تو دیکھو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو. تم ہو تو ایک نا، تمہارے باپ آدم ہے، تمہاری ماں حوا ہے، اور تم سب کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اس ایمان کی بنیاد پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی بنا دیا ہے. اس لیے آپس میں ایک بن کر رہو، تم آپس میں جھگڑے مت کرو. سبحان اللہ. مومنوں کو کس طرح سے اخوت کی لڑی میں پرو دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمام مومن ایسے ہیں جیسے پلائی ہوئی دیوار. پلائی ہوئی دیوار. ہمارا اتحاد یہ ہماری مضبوطی ہے. ہمیں ایمان کی بنیادوں پر اپنا اتحاد قائم رکھنا چاہیے، اور قرآن و حدیث کی عدالت میں اپنے مقدموں کو درج کرنا چاہیے. وہیں سے جو فیصلے ملیں ہمیں انہیں تسلیم کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، بھائی بھائی بن کر کے رہو. اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں. اگر کسی بھائی میں کوئی کمی نظر آئے ان کی اصلاح کریں. ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. کوئی کمی اور کوتاہی نظر آئے تو جا کر اس سے ملیں، نہ یہ کہ غیبت کریں، چغلی کریں، بہتان لگائیں، جھوٹ بولیں. نہیں، ان تمام چیزوں سے سماج میں کرپشن پھیلے گا، فساد ابھرے گا. اور قرآن نے تو انہی تمام پر قدغن لگانے کے لیے ان اخلاقی برائیوں پر قدغن لگا دیا ہے. تو مومن تمام کے تمام بھائی بھائی ہیں. اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، میل جول کرا دو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اگر تم اللہ کا تقوی اپناتے ہو اور بھائی بھائی بن کر رہتے ہو، آپس کے اختلافات کو ختم کرتے ہو، تو یہ چیز باعث رحمت ہے. اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی، اور جسے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے پھر اس کا کیا کہنا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے. آگے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان لانے والو، دیکھو ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ کرے. ولا نساء عسى ان یکونوا خیرا منهم. ہو سکتا ہے وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والے ہیں. ولا نساء من نساء. اور دیکھو عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسى ان یکن خیرا منہن. ہو سکتا ہے وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والی ہیں. ولا تلمزوا انفسکم. آپس میں ایک دوسرے کو طعنے مت دو، لعن طعن مت کرو. ولا تنابزوا بالالقاب. ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان لانے کے بعد فسق و فجور والے نام بہت برے ہیں. ومن لم یتب. اور جو آدمی رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون. تو ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں ظالم ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا ہے کہ ایک دوسرے کا ٹھٹھا اور مذاق نہ اڑاؤ. دیکھیے ایک ہوتا ہے جائز مذاق، جائز ہے وہ مذاق جس میں جھوٹ نہ ہو، وہ مذاق جس میں ایک دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، وہ مذاق جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے. پیارے ناظرین، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسافر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی سواری دے دیجیے.
میرا راستہ لمبا ہے، مجھے طے کر کے جانا ہے، کوئی جانور دے دیجئے کہ میں چلا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بچہ کیا کروں گا، مجھے سفر پہ جانا ہے، مجھے طے کرنا ہے، مجھے سواری کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بالکل سچ کہتے ہو آپ، لیکن یہ بتاؤ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، میں تمہیں بڑا اونٹ دوں گا لیکن وہ اونٹنی کا بچہ ہوگا۔ اللہ اکبر، مذاق ہے لیکن سنجیدہ مذاق ہے، سچا مذاق ہے، جھوٹ نہیں۔ اس طرح کے مذاق جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑھیا کہتی ہے، ایک خاتون، کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بڑھیا تو جنت میں نہیں جاتی۔ وہ بیچاری افسردہ ہو گئی، اس کے چہرے سے غم و رنج ٹپکنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میں کہا، اے بوڑھی ماں سنو، جب تم جنت میں جاؤ گی تو جوان رہو گی، بوڑھی نہیں رہو گی۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہے۔ اس طرح کے جائز مذاق جائز ہیں جو سچے ہوں، سچائی کی بنیاد پر ہوں، جھوٹ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہاں پر مسخرے کی بات ہے، یعنی ایسا ٹھٹھا، ایسی کھلی جس سے دوسرے کا دل دکھا رہے ہوں، اس سے مذاق، اس سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ اس سے سماجی برائیاں جنم لیتی ہیں، آپس میں ناچاکیاں بڑھتی ہیں، اختلافات جنم لیتے ہیں اور اتحاد ختم ہو جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں ایک دوسرے کا مسخرہ اڑانے سے بچنا ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں مسخرہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی اپنے کو برتر اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا دوسرے کو حقیر، اپنے کو سپیریئر دوسرے کو انفیریئر، جب یہ بھاونا آ جاتی ہے اور اس طرح کی تھنکنگ آدمی کے ذہن و دماغ میں جنم لیتی ہے، تب دوسرے کی کھلی، دوسرے کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام کو یہ پسند نہیں۔ کبر، غرور، نخوت، یہ تمام چیزیں بہت ہی بری صفات ہیں اسلام کی نظر میں، اسی لیے مسخرے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا رہا تھا، صحابہ ہیں، انہی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، ہوا چلتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اڑ گئی، تہبند جو آپ نے نیچے پہنا تھا اڑی تو اس سے ان کی پنڈلیاں دکھ گئیں، بہت دبلی پتلی پنڈلیاں تھیں۔ صحابہ کرام ہنس پڑے۔ کچھ لوگوں نے ایسا ٹھٹھا کیا جس سے عبداللہ بن مسعود کو اچھا نہیں لگا، ان کی دل آزاری ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا اور کہا، میرے صحابہ سنو۔ پیارے ناظرین غور سے سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میرے صحابہ سنو، تم نے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا مذاق اڑایا ہے، ٹھٹھا کیا ہے، تمہیں معلوم ہے کل قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتلی پنڈلیاں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ ابن مسعود کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے تمہیں نہیں معلوم؟ تو اس طرح ہنسی، ٹھٹھا اور مذاق جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، ہمیں اسے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو ہمیں وہاں پر روکنا ہے، ٹوکنا ہے اور ان کی اصلاح کرنی ہے۔ بطور خاص عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیوں؟ حالانکہ قوم کلیکٹیو ناؤن ہے، اس میں مرد عورت سب آ جاتے ہیں، عورتوں کو بطور خاص اللہ نے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ یہ صفت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، زبان سے وہ دوسروں کو لعن طعن کرنا، مذاق اڑانا، غیبتیں کرنا، چغلی کھانا وغیرہ وغیرہ، جو زبان سے سرزد ہونے والی غلطیاں ہیں عورتوں میں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ 4-5 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور سب خاموش تھیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا، اس لیے کہ عورتیں جمع ہوں اور سب خاموش رہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے پیارے ناظرین اور معزز خواتین اسلام، اگر یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ اس آیت پہ غور کیجیے۔ اللہ آپ کو اسپیشلی خطاب کر رہا ہے کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والی ہیں، اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں ان کا ایمان، ان کا اسلام زیادہ پیارا ہو، وہ زیادہ عمل کرنے والیاں ہوں، زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والیاں ہوں۔ اس لیے ہمیں ٹھٹھے اور مذاق سے اپنے آپ کو روکنا ہے تاکہ سماج میں امن اور سلامتی بڑھے، پھولے اور پھلے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن نہ کرو، تانے مت دو، اس سے بھی قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تو فلاں قبیلے کا، تیرا خاندان ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیرا فلاں ایسا، لوگ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں خود اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو روکنا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے ہمارے سماج میں تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے۔ ایک بار صحیح بخاری
حدیث نمبر 30 ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کا واقعہ ہے کہ بلال نے مشورہ دیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن ان کو اچھا نہ لگا، وہ غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا انت تخطئنی ابن السودا، بلال پر غصہ ہو گئے ابو ذر عرب خاندان کے گورے چٹے انسان تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے ہوئے کالے کلوٹے انسان تھے، تانا دے دیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان تھے وہ، کہا اے کالی عورت کے بیٹے تمہاری جرأت، تم ہمیں غلط ٹھہرا رہے ہو، تم ہماری اصلاح کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ گیا، دل دکھ گیا، عدالت نبوی میں پہنچے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری نے میرا دل دکھایا ہے، ایسا ایسا مجھے کہا ہے۔ ابو ذر غفاری کے خلاف وارنٹ جاری ہوا، حاضری ہوئی، اور عدالت نبوی میں جب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ذر، بلال ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یقیناً ان کو تانا دیا، ان کی ماں کا تانا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، یہ جرم مجھ سے ہوا ہے۔ آپ نے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، زمانے جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہو اب بھی، یہ خوبو تو زمانے جاہلیت کی تھی، یہ صفات تو اہل جاہلیت میں تھے، وہ لوگ آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے تھے، اسلام پانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ابو ذر کیا کر رہے ہو؟ زمانے جاہلیت کی صفات تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، تم اصلاح کر لو، بلال سے معافی مانگو۔ ابو ذر غفاری باہر نکل کر کے گئے، ننگی زمین پر لیٹ گئے، اپنے رخسار کو اسی زمین سے ٹچ کر دیا اور کہا اے بلال آؤ میرے رخسار پر اپنا پیر رکھو، میرے سر کو اپنے پیر سے رگڑو تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں کون ہوں۔ مجھے غرور آ گیا تھا، مجھے گھمنڈ آ گیا تھا اپنے رنگ و نسل پر، بلال میں نے تمہاری دل آزاری کی، آؤ اپنے پیروں کو میرے سر پر رکھ کر رگڑو تاکہ مجھے پتا چلے میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، بلال آئے اور کہا اے میرے بھائی ابو ذر میں نے معاف کیا، اے میرے بھائی ابو ذر میں نے معاف کیا، آپ اٹھو۔ بلال نے ان کو اٹھایا، معافی تلافی ہو گئی۔ تو میرے بھائیو، اس طرح تانے اور تشنی سے ایک دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، دوستیوں میں کھٹاس آ جاتی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اسلام نے اسی لیے ان اخلاقی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ سماج میں امن و شانتی پھلے پھولے اور لوگ خوشیوں کی بانسری بجائیں۔ آگے دیکھیے اللہ کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ ایک آدمی اسلام لایا، کرسچن تھا اسلام لے آیا، جوز تھا یہودی تھا اسلام لے آیا، ہندو تھا اسلام لے آیا، مجوسی تھا اسلام لے آیا۔ اسلام لانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی سے جھگڑا ہو گیا، تانے دے دیا لوگوں نے، او یہودی، او عیسائی، او مجوسی، او بدھسٹ، حالانکہ وہ مسلمان ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ، ایمان لانے کے بعد اس کے سابقہ دین کا حوالہ دے کر اس کو تانا دینا یہ انصاف کی بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں تو اسے گلے لگانا چاہیے، ہمیں اس کے قریب جا کر کے اسے چمٹانا چاہیے، اس کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے شیلٹر بن جانا چاہیے، چاہے کہ ہم اس کے پرانے دین اور دھرم کا نام لے کر اسے چڑھائیں، اسے تانے دیں، برے القاب دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح ہمیں سماج میں اگر امن و شانتی لانا ہے، سلامتی کی بہاریں اگر ہمیں مطلوب ہیں، تو ہمیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو، کسی کو لنگڑا، کسی کو اندھا، کسی کو کانا، کسی کو لولا، کسی کو کالیا، اور نہ جانے کن کن القاب سے لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، دل دکھاتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام سماجی برائیوں کو بین کر دیا ہے، صرف اس لیے تاکہ ہمارا بھلا ہو، اللہ کا بھلا نہیں، ہمارا بھلا ہو، ہم شانتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پیسفلی آپس میں زندگی گزاریں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق و فجور والے نام بہت برے ہیں۔ ایمان لا کر بھی آدمی یہودی، عیسائی، بدھسٹ، ہندو اور اس قسم کے تانے دے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہے، کتنی بری بات ہے۔ ایمان اس کا تقاضا نہیں کرتا، ایمان اس کی حمایت نہیں کرتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اس لیے یہ تمام برائیاں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کہتا ہے جو ان برائیوں کا ارتکاب کر بیٹھے، کسی کو تانا دے دے، کسی کو لعن طعن کر دے، کسی کو برے القاب عطا فرما دے، تو اس کا دل دکھا کر اگر توبہ وہ نہ کرے، اس سے معافی نہ مانگ لے، ایسا آدمی ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے ظلم و جور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آیات جو سورہ حجرات کی ہیں، آیت نمبر
5 سے لے کر 11 تک، جس کا ترجمہ اور جس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا